الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جنت اور جہنم، جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26-27 میں تذکرہ کیا اور لوگوں کو جنت کی طرف راغب کیا، پھر اس کے بعد جو محسنین ہیں اور جو مسیئین ہیں یعنی برے لوگ، ان کے لیے کیا جزا اور کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالی نے محشر کا تذکرہ کیا اور پھر مشرکین اور ان کے شرکاء یعنی ان کے معبودان اور ان کے معبودات کا تذکرہ کیا اور حقیقت کو واضح کیا کہ مشرکین جن معبودات کی عبادت وہ دنیا میں کر رہے ہیں، جن سے وسیلہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، جن کو شفعاء و سفارشی بناتے ہیں، یہ لوگ، یہ معبودات اپنے ان عابدوں کے ساتھ کیا رویہ کریں گے اس محشر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یاد کیجئے اس دن کو جس دن ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سارے لوگوں کو، جتنے عابد ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں گے، جتنے معبود ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں گے، سارے لوگوں کو جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، چاہے وہ اپنی عبادت سے خوش ہوں یا اپنی عبادت سے وہ ناراض ہوں، چاہے انہوں نے اپنی عبادت کرنے کا حکم اپنے متبوعین کو، اپنے متبعین کو دیا ہو یا پھر اپنی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکا ہو۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متبعین کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لینا اور میری عبادت کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور ان کے سامنے ایک وصیت کی۔ اس وصیت میں کہا کہ میرے انتقال کے بعد، میرے گزر جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر مقامات پہ کہا، یہاں تک کہ کہا اگر اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سجدہ کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مشرکین اور ان کے شرکاء، شرک سے لڑتے ہوئے گزار دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بریلوی طبقہ نے، خرافاتیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود بنا لیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ سارا جہان، ساری کائنات، نظریہ یہ آیا کہ اس سارے جہان کی تخلیق
اور کائنات کی تخلیق، آسمان، عرش، کرسی، قلم، لوح محفوظ، جنت، جہنم، دنیا، ہوا، پانی، ساری چیزوں کے بنانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کہ آپ کی اگر بعثت نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ پورا سسٹم نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا جائے گا، جتنے لوگ، چاہے وہ عابد ہوں چاہے معبود ہوں، چاہے انہوں نے اپنی عبادت سے لوگوں کو روکا ہو یا پھر اپنی عبادت کا حکم دیا ہو، جیسے کہ آج کل کے جوہلا کرتے ہیں، پیری اور مریدی جن کے اندر گھسی ہوئی ہے، وہ کرتے ہیں کہ جب تک دنیا میں زندہ تھے تب تک کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچا پائے، لیکن مرنے کے بعد اب وہ ہر کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ مزارات لگتے ہیں، مزارات بنائے جاتے ہیں، میلہ لگایا جاتا ہے، طرح طرح کے آپ افعال کو دیکھتے ہیں۔ ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، پھر اس کے بعد ثم نقول للذین اشرکوا، جن لوگوں نے شرک کیا، مشرکین، چاہے وہ قدیم جاہلیت کے رہے ہوں یا وہ مشرکین چاہے وہ جدید جاہلیت کے ہوں، سارے مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، سارے شرک کرنے والوں کو، چاہے وہ اپنے گلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پٹا ڈالے یا پھر اپنی سواری پہ عشق رسول، محبت رسول کا جھنڈا پھہرائے، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا مکانکم، اے الزموا مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، انتم، تم سارے لوگ، وشرکاءکم، اور تمہارے شرکا، یعنی جن کو تم نے شریک بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کیا تھا، سارے لوگ ایک جگہ پہ، اور تم سارے لوگ جو لوگ عبادت کرنے والے تھے، شرک کرنے والے، ان لوگوں کو جو پوچھتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کا رتبہ دیتے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تصور کرتے تھے، جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردانتے تھے، اور جو اپنے پیروں میں، جو اپنے فقیروں میں، جو اپنے اولیاء میں، جو اپنے درویشوں میں الوہیت اور ربوبیت کا مقام دیکھتے تھے، سارے لوگ موجود رہو۔ اس کے بعد فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، جو ان کے درمیان صلہ تھا، جو ربط تھا ان کے درمیان، یعنی ایک عابد اور ایک معبود کے مابین، ایک مشرک اور اس کے شریک کے مابین جو صلہ تھا، فَزَيَّلْنَا، ہم اس صلہ کو زائل کر دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور پھر جب یہ صلہ ختم ہو جائے گا، یہ واضح ہو جائے گا کہ کون مشرک ہے، کون شریک ہے، کون عابد ہے، کون معبود ہے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، تو اس وقت ان کے معبود کہیں گے، ان کے شریک کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم لوگ ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم لوگ ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ تبارک و تعالی شہادت کے اعتبار سے کافی ہے، بالکل وہ وضاحت کرے گا کہ یہ تم کو اپنا معبود بنا رکھے تھے، ہر حاجت میں، ہر مشکل میں تم ہی سے مدد طلب کرتے تھے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ تو ان شرکا کا جواب کیا ہوگا؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت کے بارے میں جانتے ہی نہیں، ہم نے تو تم کو منع کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم ان سے پوچھیں گے کیا تم نے اور تمہاری والدہ نے مریم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم دونوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیں؟ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، جو کچھ میں نے اپنی زبان سے ادا کیا، ساری چیزوں کے بارے میں تو باخبر ہے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو یہ لوگ کہیں گے، شرکا کہیں گے ان عابدوں سے،
ان مشرکوں سے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے یا نہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا تم ہماری عبادت کر رہے ہو تو ہم تمہیں اپنی عبادت سے ضرور منع کرتے، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو معبود بنا رہے ہیں اپنا، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسی ذات کو آپ معبود بنا رہے ہیں جو ذات اپنی عبادت اور آپ کی عبادت کا انکار کر دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ لہذا جس کو آپ اپنا وسیلہ بنا رہے تھے، جس کو آپ اپنا سفارشی بنا رہے تھے، جب وہ سفارشی انکار کر دے گا کہ میں ان کو نہیں جانتا، کون آپ کی شفاعت کرے گا؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر ایک نفس کا اختبار ہوگا، امتحان ہوگا، ما اسلفت، اس کام سے جو اس نے پہلے کیا ہے، یعنی جو ہم کر چکے ہیں اسی کا امتحان ہوگا، اسی کی آزمائش ہوگی، اسی کا اختبار ہوگا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور تمام معاملات کو، تمام لوگوں کو ان کے مولا کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو مولا برحق ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی، وہ چیزیں جس کو لوگ جھوٹ گڑھ رہے تھے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو جو معبود بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو، کہ ان کی عبادت کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء، آسمان سے تم کو روزی کون دے رہا ہے؟ تم اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کر رہے ہو تو جس کو تم معبود بنا رہے ہو، ہونا یہ چاہیے کہ اسی معبود سے تم اپنی روزی کا مطالبہ کرو۔ لہذا اللہ تعالی اپنی ربوبیت کو ثابت کر کے الوہیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب آسمان سے روزی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرو، کسی دوسرے کی عبادت مت کرو۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء، آسمان سے تم کو روزی کون دے رہا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے سماعتوں کا، کون مالک ہے نگاہوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، ایک میت سے زندہ چیز کو کون پیدا کرتا ہے؟ ایک میت سے، ایک مردے چیز سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے؟ زمین بالکل بنجر ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے، آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، زمین ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، کون نکالتا ہے مردوں سے زندہ کو؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، ایک زندے سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، الْأَمْرُ بِمَعنَى الشَّأْنُ، تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آپ ذرا ان سے سوال کر کے پوچھئے کہ ایک انسان زندہ ہے مر جاتا ہے، ایک انسان جو معدوم تھا اس کا وجود ہی نہیں تھا اس کی تخلیق ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے، پوری گیلیکسی جو چل رہی ہے ایک نظام کے تحت، کون ان کی ترتیب کرتا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ آسمان سے روزی دینے والا، ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، اور ایک زندہ سے مردہ کو نکالنے والا، ایک مردہ سے زندہ کو نکالنے والا، پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، افلا تتقون، تو تم لوگ کیوں نہیں خوف کھاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرنے والا ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے نا۔
کہ پیدا کوئی دوسرا کرے، روزی کوئی دوسرا دے، اور تم گنگان کسی اور کے کرو۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، وہی تم لوگوں کا رب برحق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، لہذا حق کو جب چھوڑو گے تو گمراہی ہی تمہاری مقدر بن کر کے رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔